اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر طاغوت کی پوجا کو شرک کہا ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم۔ شرک کی بہت ساری اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک شرک عبادت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی عبادت بھی کی جائے۔ ایک شرک فی ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کا بیٹا کہا جائے، اللہ کی بیوی کہا جائے، یا اللہ کی بیٹی کہا جائے، اس طرح کا شرک کیا جائے، اسے شرک فی ذات کہتے ہیں۔ شرک فی صفات، یہ تیسرا شرک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ کسی اور کے اندر تقسیم کرنا، یہ شرک فی صفات ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کہ اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اللہ کی یہ صفت اٹھا کے کسی اور کو دینا کہ فلاں بھی رزق دینے پر قادر ہے، یہ شرک فی صفات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں، اللہ کی یہ صفت اٹھا کے کسی اور کو دے دینا کہ اللہ کی طرح فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ شرک فی صفات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کے اندر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، مشکلات کے اندر داد رسی فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دینا کہ فلاں بھی مشکل کے اندر کام آ سکتا ہے، یہ شرک فی صفات ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی شرک کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائیں، جیسے صحیح الجامع کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کسی غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی، فقد اشرک، اس بندے نے شرک کا ارتکاب کیا۔ یعنی جو بندہ کہتا ہے مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، یا اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس بندے نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر شرک کی ایک قسم بیان فرمائی، اور شرک کی اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس کی پیروی کا ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ اس آدمی کو جانتے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ام ہم انہم کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، وہ اپنے کانوں سے سننے کی کوشش تو کرتا ہے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں نظر تو آتے ہیں انسان، لیکن حقیقت میں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی شرک کی۔ اللہ فرماتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین بدبخت لوگوں کو دکھانے کی خاطر عمل کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے، اور جو بندہ ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے فقد اشرک، اس بندے نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد میں مجھے اپنی امت کے اوپر جس شرک کا خطرہ ہے سب سے زیادہ وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے، کہ انسان اللہ کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انسان کو شریک ٹھہرا لیا، اس نے ریاکاری کا ارتکاب کیا۔ یعنی انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا میں اچھے طریقے سے نماز پڑھوں،
گویا کہ اس نے نماز اللہ کی خاطر نہیں پڑھی، لوگوں کی خاطر پڑھی ہے، اس انسان نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام شرک کی قسموں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر شرک کی نجاستیں بیان فرمائی، شرک کے نقصانات بیان فرمائے کہ اگر کوئی انسان شرک کا ارتکاب کر لے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اللہ جسے چاہے گا جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ جسے چاہے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن ایک بدبخت انسان ایسا ہے جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا، اللہ فرماتے ہیں اس انسان کی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس انسان نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا۔ یہ شرک کا نقصان ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے انسان جہنم کا بالن بن جاتا ہے، ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس بات کو بالکل واضح کر دیا، شرک کرنے والا کوئی بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نجات نہیں پا سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، جو کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 4 افراد کا تذکرہ فرمایا۔ اگر مشرک شرک کرنے والا اللہ کے نبی کا چچا ہو پھر بھی بخشش نہیں، اگر شرک کرنے والا اللہ کے نبی کا باپ ہو پھر بھی بخشش نہیں ہے، اگر شرک کرنے والا اللہ کے نبی کی بیوی ہو پھر بھی بخشش نہیں، اگر شرک کرنے والا، شرک کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے نبی کا بیٹا ہو پھر بھی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے، سورہ تحریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ضرب مثل فاستمعوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے خاطر جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ مثال کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کے گھر رہتی ہیں، نبی کا لایا ہوا کھاتی ہیں، نبی کے بستر کے اوپر سوتی ہیں، انہی کے بطن سے نبی کی اولاد پیدا ہوئی، نبی کے گھر میں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، شرک کرنے کی وجہ سے اتنے منحوس ٹھہرے، اتنے بدبخت ٹھہرے، اتنے پلید ہو گئے، اتنے نجس ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی بلکہ جہنم کے اندر اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے یہ سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ یعنی نبی کی بیوی ہونا ان کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکا جس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے من گھڑت عقیدے پیدا کیے گئے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ہمیں محفوظ کر لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، بت بناتا، قوم کے اندر فروخت کر دیتا، پوری قوم کو اس نے برباد کیا، پوری قوم کو تباہ کیا، پوری قوم کو شرک کے اوپر لگا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں دے سکتے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے بچا نہیں سکتے، مصیبتیں دور نہیں کر سکتے۔ ابا جان یہ مصیبت دور کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ساری زندگی بلاتے رہیں، ساری زندگی دعائیں کرتے رہیں، ساری زندگی ان کو پکارتے رہیں، یہ آپ کی پکار کو سننے کی استعداد بھی نہیں رکھتے۔ یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے؟ باپ کو سمجھ نہیں آئی، باپ نے دھکے دے کے ابراہیم کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں آئیں گے، اپنے باپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا باپ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی، باپ کی کیفیت اور حالت یہ ہوگی، چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، گرد و غبار چھایا ہوگا، اپنے باپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، رب کو پکاریں گے، اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ کو رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا، اللہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا قیامت کے دن ذلیل نہیں کروں گا، اللہ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ میرے باپ کے چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی مشرکوں کے اندر کھڑا ہوا۔ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا قانون نہیں ہے، میرا ضابطہ نہیں ہے کہ میں مشرک کو معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے، وہی باپ جو انسانی شکل میں سامنے کھڑا تھا، انسان تھا، باپ نظر آ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں کے اندر دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باپ کو گندے بجو کی شکل میں بنا کے ابراہیم کے قدموں میں کھڑا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح گندے بجو کو اٹھا کے ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی کہ نبی کا باپ بھی ہو مشرک بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نبی بھی بچا نہیں سکتا، نبی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واقعہ ذکر کیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ساری زندگی ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے، جس جگہ پر بھی مدد کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ابو طالب کھڑے، ہر موقع پر مدد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے، اللہ کے نبی میرا باپ فوت ہو رہا ہے، آپ کے چچا فوت ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دوڑتے ہوا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دوڑتے ہوا ہے آ کے اپنے چچا کے سرہانے بیٹھ گئے، یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ، میرا چچا کلمہ پڑھ دیجئے، انی احاج لک عند اللہ، میرے چچا کلمہ پڑھ دیجئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑ کر کے، لڑائی کر کے تجھے چھڑوا دوں گا، کلمہ پڑھ لے۔ لیکن قریب بیٹھے تھے بدبخت عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بیٹھے تھے، دوست سے نہ یارانہ تھا، کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب مرتے وقت جس دین کو ساری زندگی اپنایا، جس دین کے اوپر ساری زندگی چلتے رہے، جس دین کے اوپر ساری زندگی عمل کرتے رہے، مرتے وقت اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ یہ تانا برداشت نہیں ہو سکا، یہ تانا برداشت نہیں ہو سکا، دوستوں کا تانا ہے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستی لگاؤ تو اچھے لوگوں سے لگاؤ، یہ دوستی انسان کو اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے، اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ یہی دوستی بعض اوقات انسان کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہے، اور یہی دوستی بعض اوقات انسان کو ضلالت و گمراہی کے گڑھوں کے اندر پھینک دیتی ہے۔ یہی دوست تھے جنہوں نے ابو طالب کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اترغب عن ملت ابراہیم عبد المطلب، ابو طالب کیا اپنے باپ کے دین سے روگردانی کرو گے؟ ابو طالب کو تانا برداشت نہیں ہوا، مرتے وقت اس کے زبان پر آخری کلمات جو تھے وہ یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بار بار ان کو کہنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی بڑے پیارے ہیں آپ میرے بڑے محبوب ہیں، میرے بڑے لاڈلے ہیں، لیکن اے نبی ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہے اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی، اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، بخش دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی اور اللہ نے بیان لگا دیا، پابندی لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کسی ایمان والے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا، یعنی ثابت ہوا نبی کا چچا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ مسند احمد کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے چچا کو دیکھا جہنم کے اندر جل رہا تھا، میں نے اللہ سے سفارش کی اللہ میرے چچے کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا قانون نہیں ہے کہ کسی مشرک کو جہنم سے باہر نکال دیا جائے۔ میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے میں نے سفارش کی اللہ میرے چچے کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چچا کو جہنم کی گہرائیوں سے اٹھا کے جہنم کے اوپر والے حصے پر رکھ دیا، اور اتنا ہلکا عذاب دیا کہ میرے چچا کے پاؤں کے اندر 2 جوتیاں ڈالی آگ کے انگاروں کی، اور اتنا سخت عذاب تھا، حالانکہ جہنم کے عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب، لیکن 2 آگ کی جوتیاں پاؤں میں ڈالی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان جوتیوں کی وجہ سے میرے چچے کا دماغ کھولنے لگ گیا۔ کیوں جہنم میں داخل کیے گئے؟ کیونکہ مشرک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واقعہ ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبِوَحْيِنَا، اے نبی ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کیجیے، عذاب آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے۔ نبی نے دن رات ایک کر کے کشتی بنائی، اس کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام جانوروں کو اکٹھا کر لیا گیا، اہل ایمان کو اکٹھا کر لیا گیا، توحید والوں کو اکٹھا کر لیا گیا، حتیٰ کہ اس کشتی کے اندر کتے کو بھی اکٹھا کر لیا گیا، بٹھا لیا گیا، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی کسی مشرک کو کشتی کے اندر سوار نہیں کرنا۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اوپر سے بارش آ رہی ہے، نیچے سے زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام، بڑا لاڈلا برگزیدہ نبی، بڑا پیارا نبی، ایسے نگاہ اٹھی سامنے بیٹا کھڑا ہے، اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں میرے بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آگے سے بیٹا کہتا ہے ابا جان میں کشتی کے اندر سوار نہیں ہوں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب بیٹے کا انکار دیکھا آنکھوں سے آنسو آئے ہوں گے، دل تڑپا ہوگا، لختے جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا بیٹا ہے، آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آواز لگائی، اللہ کو پکارا، اللہ کو کہتے ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، میرے بیٹے کو نجات عطا فرما، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نبی اے نوح بے شک تیرا بیٹا ہے، لیکن نجاست ایسی ہے شرک کی کہ اس شرک کی نجاست کی وجہ سے میں نے اس کو تیرے اہل سے تیرے خاندان سے باہر نکال دیا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے شرک کی وجہ سے آج میں نے اس کو پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے مار دینا ہے۔ اللہ کا نبی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ کا عذاب آیا، اس عذاب کے اندر غرق ہو گیا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اللہ تعالیٰ نے دوسری پابندی لگائی، اے نوح آپ میرے نبی ہیں، ایک مشرک کی خاطر بے شک آپ کا بیٹا ہی ہو آپ مجھ سے مغفرت کی التجا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایک مشرک کے بارے میں اگرچہ آپ کا بیٹا ہو، اگر آپ نے مجھ سے مغفرت کی بخشش کی دعا کی، پھر کیا ہوگا ان تکون من الجاہلین، آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرک اگرچہ نبی کا بیٹا بھی ہو، بخشش پھر بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر شرک کے نقصانات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شرک کی ایک نحوست بیان فرمائی، شرک کا ایک نقصان بیان فرمایا کہ شرک کرنے والا اتنا پلید ہو جاتا ہے، اتنا نجس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرک اپنے شرک کی وجہ سے اتنا پلید ہو چکا، اتنا نجس ہو چکا کہ آج کے بعد اس مشرک کو مسجد حرام کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، اتنا پلید ہے، مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مسجد حرام ہے جس کے اندر کتا بھی داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اس مسجد حرام کے اندر قاتل بھی داخل ہو جائے، قتل کر کے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی امن دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی مشرک اس مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اتنا ناپاک، اتنا نجس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں میں نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اتنا پلید، اتنا گندا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی خاطر اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کروں گا، دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی کہ وہ نبی اگر اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اللہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی۔ وَإِنِّي أَخْتَبَعْتُ لَهَا أُمَّتِي، میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا تھا اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائیں گے، میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے، میری سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ میں سفارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو مان کر کے قبول کر کے میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری دعا میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اپنے اعمال کے اندر شرک کی آمیزش نہیں کی۔ اگر اس نے شرک کیا میری قیامت کے دن کی شفاعت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان کی 15ویں رات کو اپنی امت اپنے بندوں کے اتنا فضل کرتے ہیں، اتنا احسان کرتے ہیں کہ میری امت کے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، ہر قسم کے افراد کو، ہر قسم کے گناہ گار کو، ہر قسم کے خطا کار کو۔ لیکن ایک قسم کا گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی رات بھی معاف نہیں فرماتے، وہ شرک ہے۔ جس نے شرک کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جلیل القدر انبیاء، بڑے برگزیدہ انبیاء، بڑے محبوب نبی، بڑے لاڈلے نبی، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، 18 نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے 18 پیغمبر ہیں، بڑے محبوب نبی ہیں، بڑے پیارے نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود اگر میری ذات کے ساتھ شرک کر لیں میں 18 نبیوں کے اعمال کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھیے، نبی پاک علیہ السلام بڑے پیارے نبی اگر اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دیتا تھا، اپنی انگلی چاند کی طرف اٹھاتے، اتنا محبوب نبی تھا کہ انگلی اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے، اتنا محبوب نبی تھا کہ زمین سے اٹھایا آسمانوں کے اوپر لے گئے، اپنی ملاقات کروائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اتنا محبوب نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر جنت اور جہنم دکھا دی، اتنا محبوب نبی تھا، اتنی محبت تھی اپنے محبوب نبی کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، نبی نے سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے 45 معاف کر دی، 5 باقی رہنے دی،
اتنی محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے اسی نبی کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی محبت بہت زیادہ ہے, پیار بہت زیادہ ہے, الفت بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں گے لیحبطن عملک, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے. یعنی ایک نبی بھی اگر شرک کا ارتکاب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کے فائدے بھی بیان فرمائے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى عیسی ابن مریم, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مکے کے مشرک اٹھے, انہوں نے کہا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مشرکین اٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ مریم کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ إِدًّا. اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی, تم بہت ہی زیادہ بھیانک اور گندی بات کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی اس بات پر اتنا غصہ آتا ہے, اتنی گندی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ جائے. اللہ فرماتے ہیں کیوں ان دعوا للرحمن ولدا, ان کی یہ بات اتنی گندی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 2 جگہ پر شرک سے بچنے کے فائدے بیان کیے. جو شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے, عمل صالح کرتا ہے, اپنے اعمال کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتا, شرک سے محفوظ رہتا ہے, شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن, قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. ایک اولاد آدم میں سے ایک مسلمان, ایک مومن نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے, آپ کی امت سے تعلق رکھنے والا, اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی کی امت سے کتنا پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب نبی کی امت کو مخاطب کر کے کہا یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اگر آپ میرے پاس آؤ اور تمہاری حالت یہ ہو گناہ کر کر کے, غلطیاں کر کر کے, معصیات کر کر کے, میری نافرمانیاں کر کر کے, اتنے گناہ اکٹھے کر لیے, اتنی غلطیاں اکٹھی کر لی, اتنی خطائیں اکٹھی کر لی کہ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے. آسمان کی بلندی کوئی قریب کھڑی ہے؟ نبی پاک اسلام کی حدیث ہے اگر زمین سے ایک تیز رفتار پرندہ اڑنا شروع کر دے, ساری زندگی اڑتا ہی جائے, اڑتا ہی رہے, اس کو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچنے میں 500 سال لگ جائے پھر بھی آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا دور آسمان, اور زمین کی وسعت کتنی بڑی. ہم ساری زندگی تیز رفتار جہاز کے اوپر بیٹھ جائیں, ساری زندگی اڑتے رہیں, ساری زندگی اڑتے رہیں, زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ زمین کی وسعت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, میرے بندے آدم کی اولاد, آدم کے بیٹے, اگر میرے پاس آ جائے, قیامت کے دن میرے ساتھ ملاقات ہو جائے, تیری حالت یہ ہو, تیری کیفیت یہ ہو کہ گناہ کر کر کے زمین کو بھر آیا, گناہ کر کر کے زمین بھر گئی, لیکن تیرے گناہوں کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو, تو نے شرک نہ کیا ہو, تو نے شرک جیسا گناہ نہ کیا ہو, اپنے آپ کو شرک سے بچا کے آیا, قیامت کے دن میرے ساتھ ملاقات ہوگی, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. صرف معاف نہیں کروں گا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو میرے پاس آیا تھا زمین بھر کے گناہوں کی لایا تھا، جب میں تیرے پاس آؤں گا زمین بھر کے مغفرت کی لے کے آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس انسان کے لیے جو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کو شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔